السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سوال و جواب کی نشست کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا تیمم صرف مٹی سے ہی کیا جا سکتا ہے؟ تو تیمم کے بارے میں کچھ مختصر سا مسئلہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بیمار اور مسافر اور جس پر غسل واجب ہو چکا ہو، پانی نہ ملنے کی صورت میں یا پانی کے استعمال سے نقصان پہنچنے کی صورت میں پاک مٹی سے جو پاکی حاصل کی جاتی ہے اسے تیمم کہتے ہیں۔ تیمم سے وضو بھی ہو جاتا ہے اور غسل بھی ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیمم کے لیے کھیت کی پاک مٹی ہونا ضروری ہے۔ کھیت کی پاک مٹی کے علاوہ کسی اور چیز پر تیمم نہیں ہوتا ہے۔ اور دلیل میں یہ آیت کریمہ پیش کی کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ یہی دلیل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے، مگر انہوں نے اس آیت کے علاوہ قرآن کے دوسرے مقامات سے بھی آیتوں سے استدلال کیا ہے۔ مثلا سورہ الروم کی آیت ہے صَعِيدًا جُرَزًا، آگے اسی سورہ الروم میں ہے صَعِيدًا زَلَقًا۔ یہاں دونوں جگہ پہ صعید سے جو مراد ہے وہ مٹی نہیں ہے بلکہ زمین ہے یا بہت بڑا میدان ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری قرآنی آیات پر نظر فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ زمین سے متعلق جتنی چیزیں ہیں سب پر دو شرطوں کے ساتھ تیمم ہو سکتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز سے تیمم کیا جائے وہ آگ میں جل کر خاک اور راکھ نہ ہو، جیسے لکڑی، کپڑا، گیہوں، جو، چنا وغیرہ۔ دوسری شرط یہ رکھی کہ وہ چیز جس سے تیمم کیا جائے وہ آگ میں پگھل کر بہہ نہ جائے، جیسے لوہا، سونا، چاندی، تانبا وغیرہ یہ آگ میں پگھل جاتے ہیں اور بہہ جاتے ہیں۔ ان کا پگھلنا اور بہنے سے مراد عام گرمی ہے جو عرفاً ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے۔ وہ گرمی مراد نہیں ہے جس سے پتھر بھی پگھل کر پانی کی طرح بہہ جاتے ہیں بلکہ بھاپ بن کر ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ تو اب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کی وضاحت یوں ہوئی کہ ان دو شرطوں کے ساتھ زمین سے متعلق جتنی چیزیں ہیں جیسے مٹی، ریت، بالو، کنکر، پتھر، سونا، معاف کیجیے سونا نے، کنکر، پتھر اور گرنائٹ، ماربل، ان ساری چیزوں پر جو ہے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو مسئلہ ہے وہ قرآن کے بہت قریب ہے۔ تیمم کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں۔ ایک ہے نیت کرنا، تیمم کا مطلب ہی ہوتا ہے نیت کرنا، تو نیت کرنا۔ دوسرے پانی کی تلاش و جستجو، تلاش کے لیے فقہا نے 1 میل کی جو ہے وضاحت فرمائی ہے کہ 1 میل تک انسان پانی تلاش کرے اور تلاش کے باوجود پانی پر اسے قدرت ہو، یعنی قیمتاً خرید سکتا ہو۔ اگر خریدنے کی قوت نہیں ہے تو پھر وہ تیمم کرے گا۔ اسی طرح سے پانی کا حصول اگر ممکن نہ ہو، وہاں کوئی درندہ بیٹھا ہو، کوئی سانپ بیٹھا ہو، کسی ظالم کے قبضے میں ہو، وہ پانی نہ دے رہا ہو، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کیا جائے گا۔ تو پانی کی تلاش۔ اور تیسری چیز ہے نماز کا وقت آ جانا۔ یہ جب 3 شرط ہوتی ہیں تو تیمم ہوتا ہے۔ تیمم کا طریقہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلا دیا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ تو مٹی، پتھر، کنکر اس پر ہاتھ رکھ کر ہاتھ سے اسے مسح کر کے اپنے چہرے پر اس طرح سے پھیر لینا اور کہنیوں سے لے کر انگلیوں تک مسح کر لینا، یہ تیمم کا طریقہ ہے اور اس سے تیمم ہو جاتا ہے، انسان کو کلیتاً پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ تیمم کا ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے کہ ہر نماز کے لیے الگ الگ تیمم کیا